بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وبارك وسلم تسليما. أما بعد، یہ سیرت النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی 8ویں مجلس ہے۔ کل کا ہمارا سبق تھا کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہجرت کیسے کی۔ آپ کو معلوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مکے سے نکلے ہیں، جبکہ آپ کی عمر 53 سال تھی اور 13 سال نبی بنے ہوئے ہو چکے تھے۔ پھر غار سور کے اندر 3 دن تک چھپے رہے اور 3 دن کے بعد اونٹنی پر سوار ہو کر مدینہ طیبہ پہنچ گئے۔ مدینہ طیبہ سے پہلے ایک جگہ کا نام ہے قباء، وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے اور 14 دن تک قباء کے اندر ٹھہرے رہے اور یہاں پر مسجد بنائی جس کا نام مسجد قباء ہے۔ ادھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ربیع الاول کے مہینے میں جمعے کے دن مدینے میں داخل ہوئے اور فی الحال جمعے کی نماز ایک گویا کے پلاٹ میں پڑھی اور اس کے بعد مسجد نبوی تعمیر فرمائی، اور اونٹنی خود بخود آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر میں رکی۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہیں پر قیام فرمایا، لیکن جب آپ کا گھر بن گیا، 2 گھر بن گئے، نمبر 1 حضرت سودا کا، نمبر 2 حضرت عائشہ کا، پھر آپ وہاں پر منتقل ہو گئے۔ تو اب یہاں سے 1 ہجری کے کتنے واقعات پیش آئے، 1 ہجری میں کیا کیا باتیں پیش آئی، وہ بیان کریں گے۔ مشروعیت جہاد کا مطلب یہ ہے کہ مکے کے اندر جہاد کرنے کی اور لڑنے کی اجازت نہیں تھی، لیکن مدینہ کے اندر پہلے ہی سال کے اندر مسلمانوں کو اجازت دے دی گئی، کیونکہ مسلسل 13 سال سے وہ مکے کے کافروں کا ظلم برداشت کر رہے تھے۔ سریہ حمزہ، سریہ عبیدہ، یہاں پر آپ چند باتیں سمجھیں۔ نمبر 1، ایک تو ہوتا ہے سریہ، ایک ہوتا ہے غزوہ۔ سریہ کا مطلب کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی لشکر بھیجا لیکن آپ اس میں خود شریک نہ ہوں، اس کو سریہ کہتے ہیں، اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں شریک ہوں اس کو غزوہ کہتے ہیں۔ پھر سریہ کا نام جیسے یہاں پر لکھا ہوا سریہ حمزہ، تو سریہ حمزہ کا مطلب یہ ہے کہ حضرت حمزہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے وہ اس کے امیر تھے، تو اسی طریقے سے سریہ عبیدہ کا مطلب ہوگا۔ تو اگر نام کے ساتھ جڑا ہوا ہوگا تو مطلب یہ ہوگا یہ ان کے امیر تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 53 سالہ زندگی کا اجمالی نقشہ ناظرین کے سامنے آ چکا ہے، جس میں کسی قدر تفصیل کے ساتھ یہ بھی معلوم ہو چکا ہے کہ دنیا میں اسلام کی اشاعت کس طرح ہوئی۔ یعنی سب لوگ یہ پروپیگنڈا جھوٹ پھیلاتے ہیں کہ اسلام پھیلا ہے تلوار کے زور پر، حالانکہ آپ 13 سال کے اندر تو تلوار اٹھانے کی اجازت ہی نہیں تھی، اور کتنے ہی لوگ مکے کے اندر اور باہر کے یمن کے حبشہ کے لوگ مسلمان ہو چکے ہیں، تو اسلام کے زور پر کیسے پھیلا ہے؟ تلوار کے زور پر۔ اور ہر طبقے اور ہر قبیلے کے ہزارہ انسان جو ہجرت تک اسلام کے حلقہ بغوش بن کر ایسے مست ہوئے تھے کہ اسلام اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے مال و جائیداد، آبا و اجداد، بیویوں بچوں سے بلکہ اپنی جانوں سے بھی زیادہ عزیز سمجھتے تھے۔ پہلی لائن، ان کے اسلام میں داخل ہونے کا سبب کیا تھا؟ حکومت کا جبر اور اکراہ تھا، یا مال کا لالچ اور جاہ کی طمع تھی، یا کوئی پرشکوہ جمعیت تھی جس کے پرشوکت جمعیت تھی جس کی تلوار نے ان کو مجبور کیا تھا، یا کچھ اور؟ لیکن جب اس نبی امی
ان پر میرے ماں باپ فدا ہوں، صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات طیبات پر نظر ڈالی جاتی ہے تو بلا وہم اختلاف ان سب کا جواب نفی میں ملتا ہے، یعنی نہ کوئی مال کے چکر میں اسلام قبول کیا، نہ دبدبے کی وجہ سے، صرف اسلام کے خوبصورت ہونے کی وجہ سے۔ اور ظاہر ہے کہ وہ یتیم جس کے والد کا سایہ دنیا میں آنے سے پہلے ہی اس کے سر سے اٹھ چکا ہو، جس کو بچپن کے چھٹے سال میں والدہ کی آغوش شفقت سے بھی جواب مل گیا ہو، جس کے گھر میں مہینوں آگ تک جلنے کی نوبت نہ آئی تھی، جس کے گھر والوں نے کبھی پیٹ بھر کر روٹی نہ کھائی تھی، جس کے رہنے سہنے رہے سہے عزیز و قریب بھی ایک کلمہ حق کہنے کی وجہ سے نہ صرف اس سے یکسو بلکہ سخت دشمن ہو گئے ہو، وہ کیا کسی پر حکومت کر سکتا ہے؟ کیا مال کے لالچ سے یا تلوار کے زور سے کسی کو اپنا ہم خیال بنا سکتا ہے؟ نہیں، یہ اس زور اتنا ہی اس وجہ سے ہی لگایا جا رہا ہے کیونکہ سب لوگ یہ کہتے ہیں کافر کہ اسلام تلوار کے زور پر پھیلا تھا۔ یہ لمبی تقریر انہوں نے کی ہے، اس وجہ سے اس کو ہم چھوڑتے ہیں فی الحال۔ ایک سوال یہ پتہ ہوتا ہے کہ جو جہاد فرض کیا گیا ہے وہ اسی وجہ سے فرض کیا ہے کہ تاکہ لوگ زبردستی اسلام قبول کر لیں، تو اس کا جواب یہ دیا جا رہا، کبھی قرآن اور حدیث میں مسئلہ بیان نہیں کیا گیا کہ جو کافر مسلمان نہیں ہو رہا ہے ایک دم اس کو مار دو، یہ کہیں تک مسئلہ ہے ہی نہیں، بلکہ اس طریقے سے مار دینا گناہ کی بات ہے، بلکہ اصل جہاد تو اس وجہ سے فرض کیا گیا ہے تاکہ پورے دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ کی زمین پر اللہ تعالیٰ کا حکم چلنے لگے، یہ ہے خلاصہ، اللہ کی زمین پر اللہ کا حکم چلنے لگے، صرف اس وجہ سے شریعت کے اندر جہاد کو فرض کیا گیا ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے جب اللہ کا حکم ہے، اللہ کی زمین ہے، تو پھر ہمارے اوپر کوئی اشکال نہیں ہوگا، اگر کوئی کرتا ہے تو اللہ پر اشکال کرے۔ یہ اس پہ بہت لمبی بحث کی ہے، اس لیے میں چھوڑتا جا رہا ہوں۔ یہ نقشہ بیان کیا ہے کہ کس ہجری میں کیا ہوا، تو یہ نقشہ تو یاد کرنے کی چیز ہے، اس کو پڑھ کے تو کوئی خاص فائدہ نہیں ہوگا، البتہ ان کو ڈیٹیل کے ساتھ جب ہم پڑھیں گے تو یاد ہو جائے گا۔ یہ یاد کر لیجئے کہ غزوات کی تعداد 23 ہے، یعنی 23 جنگیں ایسی ہوئی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم شریک ہوئے، اور سرایا یعنی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بھیجا، ان کی تعداد 43 ہے۔ کچھ کتابوں میں آپ اس کے علاوہ بھی ملیں گے، اس کی وجہ یہی ہے کہ کچھ واقعات کچھ لوگوں کو معلوم ہوئے تو انہوں نے شمار کر لیا، اور کچھ واقعات کچھ لوگوں کو معلوم نہیں ہوئے، اس وجہ سے ان لوگوں نے ان کو شمار نہیں کیا، تو اس وجہ سے کتابوں میں آگے پیچھے اس کی تعداد میں فرق مل جائے گا۔ اب یہاں سے اصل شروع ہوتا ہے اہم غزوات اور سرایا اور واقعات متفرقہ۔ پہلا سریہ امارت حمزہ، یعنی حمزہ رضی اللہ تعالیٰ اس کے امیر تھے، امارت کہتے ہیں امیر بننے کو۔ ہجرت سے 7 مہینے کے بعد ماہ رمضان المبارک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حمزہ کو 30 مہاجرین پر امیر لشکر بنا کر ایک سفید جھنڈا عطا فرمایا، تو سفید جھنڈا بھی اسلام کی نشانی ہے، کالا بھی اسلام کی نشانی ہے، اور قریش کے قافلے کی طرف روانہ کیا، لیکن جب یہ حضرات دریا کے کنارے پر پہنچے اور باہمی مقابلہ ہوا تو مجدی ابن عمر جہمی نے درمیان میں پڑھ کر جنگ کو روک دیا۔ 7 مہینے کے بعد اب ہجرت ہوئی ہے ربیع الاول کے مہینے میں، تو کون سے مہینے کے 7 مہینے؟ محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاولیٰ، جمادی الثانی، رجب، شعبان، رمضان، رمضان یا ذی قعدہ بنتا ہے۔ اس کے بعد دوسرا غزوہ سریہ عبیدہ ابن الحارث اور اسلام میں تیر اندازی کا آغاز۔ پھر شوال 1 ہجری میں، شوال آپ سمجھتے ہیں عید کا مہینہ، رمضان کے بعد شوال آتا ہے۔
حضرت عبیدہ ابن الحارث کو 60 آدمیوں پر امیر بنا کر بطن رابغ کی طرف ابو سفیان کے مقابلے کے لیے روانہ فرمایا۔ ابو سفیان وہی ہے جو مکے کا سردار ہے، اس وقت تک کافر ہیں اور پھر اسلام قبول کر لیا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر ہیں۔ اسی جہاد میں اول تیر سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کفار پر پھینکا، اور یہ سب سے پہلا تیر ہے جو اسلام میں کفار پر چلایا گیا۔ تو پہلی ہجری میں کوئی غزوہ پیش نہیں آیا، اور پہلی ہجری میں کوئی اہم واقعات پیش نہیں آئے۔ 2 ہجری بہت اہم ہے، کیونکہ اس میں نمبر 1 تحویل قبلہ، یعنی قبلہ بدل گیا۔ پہلے تفصیل تو خود آ رہی ہے۔ غزوہ بدر جو سب سے بڑا اسلام کا معرکہ مانا جاتا ہے، اس سال سے اسلام کی زندگی میں ایک عظیم الشان تغیر یعنی بدلاؤ یہ ہوتا ہے کہ مسلمانوں کا قبلہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش کے مطابق بیت المقدس کے بجائے کعبہ قرار دیا جاتا ہے، جو دنیا کا پہلا گھر ہے اور جسے لوگوں کو یکجہتی کے ساتھ خدا کی عبادت پر مجتمع کرنے کے لیے مرکز توجہ بنایا گیا۔ یعنی یہ مطلب نہیں ہے کہ مسلمان بیت اللہ کی عبادت کرتے ہیں، صرف اس کی طرف رخ کرتے ہیں، تاکہ ایک طرف رخ کر کے جب کھڑے ہوں گے تو اچھا بھی لگتا ہے، سب کو سبق میں ملتا ہے کہ اتحاد سے رہنا چاہیے، مل کر رہنا چاہیے، سلیقے سے رہنا چاہیے۔ ایسا نہیں ہے کہ بیت اللہ کی عبادت کر رہے ہیں۔ سریہ عبداللہ ابن جہش اور اسلام میں پہلی غنیمت، غنیمت کہتے ہیں وہ مال جو کافروں سے لڑنے کے بعد حاصل ہوتا ہے۔ اسی سال میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے 12 مہاجرین پر حضرت عبداللہ، اب یہ کتاب یہاں پوری ہو گئی، دوسرا نکالنا پڑے گا۔ حضرت عبداللہ ابن جہش کو امیر بنا کر ماہ رجب میں مقام نخلا پر ایک قریشی قافلے کے لیے روانہ فرمایا۔ جس روز قافلہ سامنے آیا تو اتفاقاً ماہ رجب کی پہلی تاریخ تھی، اور جب ان مہینوں میں جن میں ابتدا اسلام میں قتل و قتال حرام تھا، یہ یاد رکھے 4 مہینے ایسے ہیں جن میں قتال کرنا حرام پہلے تھا اسلام کے شروع میں، اور بعد میں یہ حکم ختم کر دیا گیا۔ رجب ہے، محرم ہے، اور ذی القعدہ اور ذی الحجہ ہے۔ تو رجب کی پہلی تاریخ تھی، لیکن حضرات صحابہ اس تاریخ کو جمادی الثانیہ کی 30ویں تاریخ سمجھ رہے تھے۔ آپ کو معلوم ہے کہ چاند کی تاریخ میں آخری دن شک رہتا ہے کہ 30 تاریخ ہے یا 1 تاریخ ہے، تو صحابہ نے 30 سمجھی، اس وجہ سے لڑ لیے، اور حقیقت میں وہ 1 تھی، اور 1 تاریخ رجب کی تھی، اور رجب کے اندر لڑائی کی اجازت نہیں تھی۔ تو مشورے کے بعد یہی قرار پایا کہ مقابلہ کرنا چاہیے۔ بالآخر مقابلہ ہوا تو رئیس قافلہ مارا گیا، یعنی کافروں کی طرف سے، اور 2 آدمی گرفتار ہوئے، باقی بھاگ گئے، اور مسلمانوں کو بہت سارا مال غنیمت ہاتھ آیا، جو امیر سریہ نے، یعنی سریہ کے امیر عبداللہ ابن جہش نے شرکائے جہاد میں شریک ہونے والے کو تقسیم کر دیا، اور 5واں حصہ بیت المال کے لیے نکال کے رکھ دیا۔ یہ شریعت کا ایک حکم ہے کہ 5واں حصہ اسلامی گورنمنٹ پہ جاتا ہے، پھر گورنمنٹ وہ دوسری غریبوں وغیرہ پر اس کو خرچ کرتی ہے۔ اور بعض روایات میں ہے کہ کل مال غنیمت لے کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، یعنی امیر عبداللہ ابن جہش، اور آپ نے فرمایا کہ میں نے تمہیں شہر حرام یعنی رجب کے مہینے میں مقاتلہ یعنی قتال کرنے کا حکم نہ دیا تھا، لیکن صحابہ کو پتہ نہیں تھا، کیونکہ وہ سمجھ رہے تھے 30 تاریخ ہے۔ یہ مال غنیمت آپ نے غزوہ بدر سے فارغ ہونے کے بعد اس کے مال غنیمت کے ساتھ تقسیم فرمایا۔ جو غنیمت کا مال ملتا ہے وہ جو ساتھ شریک ہوتے ہیں جہاد میں انہی پر تقسیم کر دیا جاتا ہے، لیکن کچھ مال 5واں حصہ اسلامی گورنمنٹ رکھتی ہے۔ اس واقعے سے عرب میں یہ چرچا ہوا کہ آپ نے اشہر حرم میں قتل و قتال جائز کر دیا۔ اس وقت یہ آیت یسألونک عن الشہر الحرام قتال فی نازل ہوئی، اور اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا کہ تم کافر ہو، اور مکہ مکرمہ سے تم نے مسلمانوں کو نکال دیا اور ان کے گھروں سے نکال دیا، یہ بتاؤ یہ بڑا جرم ہے، یا اگر کسی سے دھوکے سے پہلی تاریخ کو لڑائی ہو گئی یہ بڑا جرم ہے۔ یا آپ اس کی تفسیر آپ دیکھ سکتے ہیں سیقول کے پارے میں۔ غزوہ بدر،
تو پہلی ہجری میں کوئی غزوہ پیش نہیں آیا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود شریک ہوئے ہوں، البتہ ایک دو سریے پیش آئے، سریہ حمزہ، سریہ عبیدہ۔ اس کے بعد دوسری ہجری میں ایک اہم حکم یہ ہوا کہ قبلہ بدل گیا، بیت المقدس کی طرف کے بجائے اب بیت اللہ کی طرف رخ کرنے کا حکم دے دیا گیا۔ اور اس کے بعد ایک غزوہ پیش آیا سریہ عبداللہ ابن جہش، جس میں سب سے پہلے مال غنیمت حاصل ہوا، اور پھر اس کے بعد غزوہ بدر پیش آئے۔ مدینہ منورہ سے تقریباً 80 میل کے فاصلے پر ایک کنویں کا نام بدر ہے۔ آپ کا مائک ہمیشہ کھلتا ہے۔ اور اسی کے نام سے ایک گاؤں کی آبادی بھی ہے۔ یہ عظیم الشان جہاد اسی سرزمین پر یعنی بدر جگہ، جس جگہ کا نام ہے وہاں پر واقع ہوا، اس وجہ سے اس کو غزوہ بدر کہتے ہیں۔ قریش کا مائے ناز اور ان کی تمام تر شوکت و قوت کا سبب چونکہ ملک شام کی تجارت تھی۔ یہ آپ پڑھ چکے ہوں گے، یہ پڑھ لیں گے لیلاف قریش کی صورت میں کہ عرب والے تجارت کرنے کے لیے دو جگہ جاتے تھے، شام کے اندر اور یمن کے اندر، تو زیادہ تر وہیں سے ان کا بزنس چلتا تھا۔ اس لیے سیاسی اصول کے موافق ضرورت تھی کہ ان کی شوکت توڑنے کے لیے اس کا سلسلہ بند کیا جائے۔ ظاہر سی بات ہے، جو 15 سال سے نبی کو قتل کرنے کے چکر میں ہوں تو ان کے خلاف تو کچھ پروگرام بنانا پڑے گا۔ اگر ان کو یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا تو پھر تو وہ کبھی بھی نبی کو قتل کر دیں گے۔ تو اب یہ پلان بنایا گیا کہ ایک مرتبہ قریش کا ایک بہت بڑا تجارتی قافلہ ملک شام سے آ رہا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع ہوئی تو 12 رمضان المبارک، یہ یاد رکھیں کہ غزوہ بدر رمضان میں ہوا ہے۔ 2 ہجری کو 314 صحابہ مہاجرین اور انصار کو لے کر مقابلے کے لیے خود بنفس نفیس یعنی بذات خود تشریف لے گئے۔ یہاں 314 لکھا ہوا ہے، مشہور 313 ہے، لیکن اس میں وہی بات آئے گی کہ ہر عالم نے اپنے اپنے حساب سے بیان کیا۔ کسی کو 313 کا مجمع معلوم ہوا، انہوں نے 313 بیان کیے، کسی کی اور زیادہ ڈیٹیل ہوئی، اس نے 314 بیان کر دیے، 319 بھی بیان کیے ہیں۔ تو یہ کوئی پکی بات نہیں ہے جو مشہور ہے کہ 313 تھے، کوئی پکی بات نہیں ہے۔ مقام روحہ میں پہنچ کر ڈیرا ڈال دیا۔ روحہ مدینہ کی جنوبی جانب میں 40 میل کے فاصلے پر ایک مقام ہے۔ ادھر قریشی قافلے کے سردار کو اس کی اطلاع ہوئی، اس لیے کہ وہ یہ راستہ چھوڑ کر دریا کے کنارے کنارے قافلے کو لے چلا، یعنی دوسرے راستے پر چلا گیا، اور ساتھ ہی ایک سوار کو مکے کی طرف دوڑا دیا کہ قریش اپنی پوری طاقت کے ساتھ جلد موقع پر پہنچے، یعنی ہماری مدد کے لیے آئے اور اپنی تجارتی قافلے کی حفاظت کرے۔ قریش پہلے ہی سے مسلمانوں کے استئصال یعنی ہلاک کرنے کے منصوبے گانٹ رہے تھے۔ اس خبر کا مکے میں پہنچنا تھا کہ فوراً 950 نوجوانوں کا کافروں کا مکے سے ایک بڑا لشکر تیار ہوا، جن میں 100 گھوڑے کے سوار اور 700 اونٹ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے کے لیے روانہ ہو گئے۔ اس لشکر میں قریش کے بڑے بڑے سردار اور متمول یعنی مالدار لوگ سب کے سب شریک تھے۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ بدر اس طریقے سے پیش آیا کہ صحابہ کو اللہ کے رسول گئے قافلے کے پاس تاکہ اس قافلے سے کی طاقت کو توڑ دے، لیکن اس قافلے والوں نے مکے کے کافروں کو بتلا دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے ہیں، تم ان سے لڑائی کے لیے آ جاؤ۔ تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہیں ٹھہر گئے۔ قافلہ تو نکل گیا جو تجارت اور بزنس کا مال لے کر جا رہا تھا، ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر ان کافروں سے لڑنا پڑا جو کہ مکے سے آئے تھے پوری تیاری کر کے، 100 گھوڑے لے کر، 700 اونٹ لے کر۔ اب یہاں پر صحابہ نہتے رہ گئے، کیونکہ صحابہ تو ایک چھوٹے سے قافلے کے لیے نکلے تھے اور زیادہ ان کے پاس جنگی وغیرہ سامان بھی نہیں تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس کی اطلاع پہنچی تو آپ نے صحابہ سے مشورہ کیا۔ صدیق اکبر اور دوسرے صحابہ نے اپنی جان و مال پیش کر دی۔ عمیر ابن ابی وقاص اس وقت کم عمر تھے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے جب بڑا آدمی کوئی کہے تو آدمی اپنی بات پیش کر دے کہ میں تو تیار ہوں، آپ کچھ بھی کر لیجئے۔ عمیر ابن وقاص اس وقت کم عمر تھے، اس لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو شرکت جہاد سے روک دیا، تو وہ رونے لگے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت عطا فرمائی اور وہ بھی شریک جہاد ہوئے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کیا جذبہ تھا صحابہ کو اپنی جان دینے کا دین کے لیے۔
انصار میں سے قبیلے خزرج کے سردار سعد ابن عبادہ نے اٹھ کر کہا کہ خدا کی قسم آپ فرمائیں تو ہم سمندر میں کود پڑیں گے۔ سردار ہیں، کوئی چھوٹا موٹا آدمی نہیں ہے، یہ کہا ہم سمندر میں بھی چلے جائیں گے جہاں مرنا یقینی ہے۔ تو ایسی اطاعت صحابہ کی تھی، ہماری ہونی چاہیے۔ اور بخاری شریف کی روایت میں کہ مقداد نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم آپ کے داہنے بائیں آگے پیچھے سے لڑیں گے۔ یہ سن کر آپ بہت مسرور یعنی خوش ہوئے، آگے بڑھنے کا حکم فرمایا۔ بدر کے قریب پہنچے تو معلوم ہو کہ ابو سفیان تو اپنے قافلے تجارت کو لے کر نکل گیا ہے اور قریش کا بڑا لشکر اسی میدان کے دوسرے کنارے پر پڑا ہے، اور قافلے کے نکل جانے کے بعد بھی ابو جہل نے لوگوں کو یہی مشورہ دیا کہ جنگ کو ملتوی نہ کیا جائے۔ ملتوی نہ کیا جائے یعنی مؤخر، پینڈنگ میں مت ڈالا جائے، بلکہ وہ لڑنے کے لیے پورے تیار تھے۔ مسلمانوں کا یہ لشکر یہ سن کر آگے بڑھا، لیکن قریش پہلے پہنچ کر ایسی جگہ پر قابض ہو چکے تھے جو جنگی محاذ کے لیے بہتر تھی۔ اس کا قرآن نے تذکرہ کیا 10ویں پارے میں کہ بدر جو جگہ ہے وہ ایک طرف سے ریتیلی زمین تھی اور دوسری طرف سے صحیح تھی، تو خیر جو اچھی جگہ تھی لڑائی کے اعتبار سے اس پر کافروں نے قبضہ کر لیا، اور پھر بچی کھچی زمین مسلمانوں کے ہاتھ میں آئی۔ پانی کے مواقع بھی سب اسی طرف تھے، یعنی حوض یا کنویں وغیرہ سب کافروں کے ہاتھ میں چلے گئے۔ مسلمان پہنچے تو ایسی ریتیلی زمین ان کے حصے میں آئی کہ اس میں چلنا ہی دشوار ہونے کے علاوہ پانی کا نام نہیں تھا، چلا بھی نہیں جا رہا تھا اور ساتھ ساتھ پانی بھی نہیں مل رہا تھا، اور ظاہر سی بات اگر پانی نہ ہو پھر آدمی کیسے وہاں جی سکتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کی کیسے مدد آئی اس کو پڑھ کے، یہ مدد اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی ذکر کیا 9ویں پارے میں سورہ انفال میں۔ اصل بدر کا واقعہ سورہ انفال ہی میں بیان کیا، لیکن خداوند عالم فتح و نصرت کا وعدہ فرما چکا تھا، ایسے ہی اسباب مہیا فرما دیے کہ اس وقت بارش ہوئی جس سے زمین کا ریت جم گیا۔ تمام لشکر نے سیراب ہو کر پانی پیا اور پلایا اور اپنے برتن سب بھر لیے، اور زمین میں باقی ماندہ پانی کو حوض بنا کر روک دیا گیا۔ ادھر اسی بارش نے کفار کی زمین پر اس قدر کیچڑ پیدا کر دیا کہ چلنا بھی مشکل ہو گیا۔ جب دونوں لشکر آمنے سامنے آ گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صفوف قتال کی لائنیں درست کرنے کے لیے خود کھڑے ہوئے، چنانچہ یہ خدائی لشکر ایک مستحکم دیوار کی صورت بن کر کھڑا ہو گیا۔ اس سے ایک تو یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ دیکھیے دن کا رات اور رات کا دن بنا دیتے ہیں، ہیرو کو زیرو اور زیرو کو ہیرو بنا دیتے ہیں۔ اور دوسری بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود اس میں شریک ہو رہے ہیں، کام کر رہے ہیں، تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ بھی اللہ کے نبی کا طریقہ ہے، اور یہ بھی اسلام ہے، اور یہ بھی دین ہے۔ جو ذہن یہ بن چکے ہیں کہ صرف اللہ اللہ کرتے رہو، نماز پڑھتے رہو، بیان کرتے رہو، یہی اسلام ہے، یہ تو اسلام کا ایک حصہ ہے، یہ اسلام ہے جو اللہ کے رسول اب کر رہے ہیں یہاں پر سب کچھ۔ مسلمان کا ایفائے وعدہ، ایفائے وعدہ کا مطلب یعنی وعدے کا پورا کرنا۔ اس وقت جبکہ 300 بے سر و سامان آدمیوں کا مقابلہ 1000 باشوکت جوانوں سے ہے، ظاہر ہے کہ اگر ایک شخص بھی اس وقت ان کی امداد کو پہنچ جائے تو وہ کس قدر غنیمت معلوم ہوگا، کیونکہ آپ جان چکے ادھر 314 ہیں اور ادھر 950 ہے، تو 3 گنا سے بھی زیادہ ہیں کافر۔ لیکن اسلام میں پابندی عہد ان سب باتوں سے مقدم ہے، یعنی اصل تو اللہ کی مدد سے ہوتا ہے، اور 3 سے تو 13 14 15 ہو جائیں یا 20 ہو جائے اس سے کچھ نہیں ہوتا، اور ہم وعدہ کر چکے ہیں اب کوئی نہیں آئے گا۔ تو لہٰذا عین میدان کارزار میں حضرت حذیفہ اور ابو حصل 2 صحابی شرکت جہاد کے لیے پہنچتے ہیں، مگر آ کر اپنے راستے کا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ہمیں راستے میں کفار نے روکا تھا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امداد کو جا رہے ہو، ہم نے انکار کر دیا کہ ہم نہیں جا رہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کو، اور شرکت نہ کرنے کا وعدہ کر لیا ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس وعدے کا علم ہوا تو دونوں کو جہاد میں شریک ہونے سے روک دیا اور فرمایا کہ ہر حال میں اپنے وعدے کو پورا کرو، ہمیں اللہ کی امداد کافی ہے اور بس۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وعدے کا پورا کرنا کتنا زیادہ ضروری ہے کہ اس حال کے اندر بھی وعدے کے خلاف نہیں کیا۔ اگر صفیں درست ہو گئی تو پہلے قریش کے 3 بہادر نکلے، مسلمانوں میں سے حضرت علی، حضرت حمزہ ابن عبد المطلب
عبیدہ ابن الحارث نے ان کا مقابلہ کیا، تینوں کافر قتل ہو گئے۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ سب لڑنے کے لیے نکل گئے، ادھر سے 3 آئے ادھر سے 3 آئے، تو مسلمانوں کی طرف سے یہ 3 تھے۔ مسلمانوں میں سے صرف عبیدہ ابن الحارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخمی ہوئے، اور حضرت علی نے ان کو کندھے پر اٹھا کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچا دیا۔ آپ نے اپنے پاؤں مبارک سے تکیہ لگا کر ان کو لٹایا، اور ان کے چہرے کا غبار خود دست مبارک سے صاف فرمایا۔ کیا شخصیت ہوگی کہ اللہ کے رسول جس کو اس طریقے سے پیار کر رہے ہیں۔ عبیدہ نے دم توڑ دیا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم یعنی شہید ہو گئے۔ پوچھا کہ کیا میں شہادت سے محروم رہا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نہیں، بلکہ تم شہید ہو، میں اس پر گواہ ہوں۔ اب تو عبیدہ مسرت سے کہنے لگے، اگر آج ابو طالب زندہ ہوتے تو انہیں تسلیم کرنا پڑتا کہ ان کے اشعار کا پورا مستحق میں ہوں۔ یعنی ابو طالب نے شعر پڑھے تھے اور کافروں سے یہ کہا تھا کہ تم ہمارے اس نبی کو اکیلا مت سمجھو، بلکہ ہم اس کی جان بچانے کے لیے اپنی لاشیں تک بچھوا دیں گے۔ تو سب سے پہلے جو اس طریقے سے شہید ہوئے ہے جہاد کے اندر حضرت عبیدہ ابن الحارث ہیں، تو اس وجہ سے کہہ رہے ہیں کہ ابو طالب کے شعر میرے اوپر فٹ بیٹھتے ہیں کہ میں نے نبی کی وجہ سے اپنی جان تک دے دی۔ حضرت عبیدہ کی وفات ہو گئی تو خود سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ان کی قبر میں اترے اور اپنے دست مبارک سے دفن کیا۔ دیکھیے جان جا رہی ہے اور خوش ہو رہے ہیں، کیونکہ یہ جان اللہ کے لیے جا رہی تھی، اور انہیں پتہ تھا کہ موت تو اس ٹائم آنی تھی، بستر پر مرتا جا کر تو بھی مرنا تھا، اور یہاں اللہ کو خوش کر کے اور نبی کو خوش کر کے مر رہا ہوں، بلکہ شہید ہو رہا ہوں، تو اس سے بہتر کیا چیز ہوگی۔ یہ ہے صحابہ کی زندگی کہ دنیا کچھ نہیں، اصل ہے آخرت۔ یہ امتیازی فضیلت تمام صحابہ میں سے صرف عبیدہ کے حصے میں آئی کہ آپ نے اپنے ہاتھ مبارک بن دیا۔ صحابہ کا حیرت انگیز ایثار و جاں بازی۔ اس وقت جب دونوں لشکر ملے تو دیکھا کہ بہت سے اپنے ہی لختے جگر تلوار کی زد میں ہیں۔ ظاہر سی بات ہے، کسی کا بیٹا نے اسلام قبول کیا تو باپ کافر ہی رہا، کسی کے ایک بھائی نے اسلام قبول کیا دوسرا بھائی کافر ہی رہا، تو ایسے موقع پر ایک کافروں کی طرف سے لڑ رہا بھائی اور ایک بھائی مسلمانوں کی طرف سے۔ چنانچہ جب صدیق اکبر کے بیٹے جو اب تک کافر تھے، بعد میں یہ مسلمان ہو چکے تھے، یعنی بدر کے وقت کافر تھے، حضرت ابو بکر صدیق کے بیٹے میدان میں آئے تو خود حضرت صدیق کی تلوار ان کی طرف بڑھی۔ ذرا دیکھ لیجئے، جو باپ ہوتا ہے جو ماں ہوتی ہے وہ سمجھ سکتی ہے اس بات کو کہ بیٹے اور بیٹی سے کتنی محبت ہوتی ہے، لیکن حضرت ابو بکر صدیق اسلام کی وجہ سے اور اللہ اور رسول کی محبت کی وجہ سے بیٹے کو بھی نہیں بخش رہے۔ یہ ہے اصل ایمان کا جذبہ۔ ہمارا جیسا یہ چاپلوسی والا ایمان نہیں چلتا اللہ تعالیٰ کے یہاں، دنیا کو دکھانے والا۔ دنیا جس طرح لے کے چل رہے اس طرح چل جاؤ، منافقت کے ساتھ چلو، ڈھیلے ہو کر چلو، چاپلوسی کے ساتھ چلو، جس طرح دنیا چاہے اس طرح لے کر چلو، ایسا اسلام نہیں تھا صحابہ کا۔ عتبہ سامنے آیا تو اس کے فرزند حضرت حذیفہ، یعنی عتبہ تو کافر ہے اور ادھر حضرت حذیفہ مسلمان ہے، تلوار کھینچ کر نکلے، یعنی انہوں نے اپنے باپ کو نہیں بخشا۔ اب آپ کہو گے کہ یہ چیز کیا چیز ہے؟ جب اللہ تعالیٰ دل میں آ جاتے ہیں نا تو پھر یہی سب کچھ ہوتا ہے۔ ہمیں تو کچھ پتہ ہی نہیں، جیسے کہ چھوٹے بچوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا بڑی باتوں کا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ماموں میدان میں آیا تو فاروق کی تلوار نے خود اس کا فیصلہ کر دیا، یعنی ان کو قتل کر دیا۔ ماں باپ جو ہیں، باپ بیٹے ہیں، وہ کیوں ہیں؟ وہ اللہ ہی کی وجہ سے تو ہیں، باقی ایسا نہیں ہے۔ ماں باپ اگر کافر بھی ہوں تب بھی ان کے ادب کرنا شریعت نے خود قرآن کریم نے بیان کیا ہے۔ مسئلہ یہی ہے، یہاں کا مسئلہ تو دوسرا تھا۔ اس کے بعد گھمسان کی لڑائی شروع ہو گئی، سامنے لڑنے کے لیے کوئی آ رہا ہے اور تلوار اٹھا رہا ہے، آپ یہ تھوڑی پھر نیچے بیٹھ جائیں گے۔
اس کے بعد گھمسان کی لڑائی شروع ہو گئی، ادھر میدان کا راز گرم، میدان کارزار گرم تھا، ادھر سید الرسول صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں پڑے ہوئے تھے اور نصرت یعنی مدد کی دعا مانگ رہے تھے۔ بالآخر غیبی بشارت نے آپ کو مطمئن فرما دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے موقع پر اتنی دعائیں مانگی کہ آپ نے جو چادر اوڑھ رکھی تھی وہ بھی گر گئی اور آپ کو پتہ بھی نہیں لگا، اور پیچھے سے ایک دم حضرت ابوبکر صدیق آئے اور فرمایا کہ حضرت بس اب رک جائیے، بس اللہ کی مدد آ گئی ہے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے ہر موقع پر اللہ تعالی سے دعا ہی اصل ہے۔ کام بھی کیا، ایسا نہیں ہے کہ مدینے میں ہی پڑے ہیں اور صرف دعا کر رہے ہیں، نہیں، لڑنے کے لیے کافروں کے مقابلے کے لیے مدینہ چھوڑ دیا، مسجد نبوی چھوڑ دی، بیویاں چھوڑ دی، بچے چھوڑ دیے، سب کچھ چھوڑ دیا، بلکہ مکہ چھوڑ دیا۔ تو کام پورا کیا لیکن کام پر اعتماد نہیں کیا۔ یہی اسلام کا طریقہ ہے، کام کرو لیکن کام پر اعتماد نہ کرو اور اصل اللہ تعالی سے دعا مانگو۔ یہی بدر نے ہم کو سکھایا۔ ابو جہل کی ہلاکت، یعنی سب سے بڑا سردار جو مکے کا ابو جہل تھا وہ بھی اسی غزوہ بدر میں مارا گیا، اور یہ وہی ہے جس بدبخت نے کہا تھا کہ تبن لک، اے محمد، نہیں وہ تو ابو لہب تھا۔ کیونکہ ابو جہل کی شرارت اور اسلام کی دشمنی سب سے مشہور تھی، اس لیے انصار میں سے حضرت معوذ اور حضرت معاذ، نئے نام ہیں، دونوں بھائی نے عہد کیا تھا کہ وہ جب ابو جہل کو دیکھیں گے تو اسے مار دیں گے یا خود مر جائیں گے۔ اس موقع پر یہ دونوں بھائی اپنا عہد پورا کرنے کے لیے نکلے، مگر وہ ابو جہل کو پہچانتے نہ تھے کیونکہ یہ تو انصاری صحابی تھے، یعنی مدینہ کے رہنے والے، اور ابو جہل مکے کا تھا۔ اس لیے عبد الرحمن ابن عوف سے پوچھا کہ ابو جہل کون سا ہے؟ انہوں نے اشارے سے بتلانا تھا کہ دونوں باز کی طرح اس طرح ٹوٹ پڑے کہ ابو جہل اسی وقت خاک و خون میں تھا۔ ابو جہل کے بیٹے اکریمہ نے، جو بعد میں مسلمان ہو گئے تھے، اس وقت تو کافر تھے، بدر کے موقع پر پیچھے سے آ کر معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شانے پر تلوار مار دی، جس سے شانہ کٹ گیا، مگر ایک تسمہ باقی رہ گیا، یعنی ہلکا سا لٹکا رہا، بالکل الگ نہیں ہوا۔ معاذ رضی اللہ تعالیٰ نے اکریمہ کا تعاقب کیا مگر وہ بھاگ گئے۔ پھر معاذ اسی حالت میں مصروف جہاد میں لگے رہے، لیکن ہاتھ کے لٹکنے سے تکلیف ہوتی تھی، اس لیے ہاتھ کو پاؤں کے نیچے دبا کر کھینچا کہ وہ تسمہ بھی الگ ہو گیا اور اپنا ہاتھ بالکل الگ کر دیا۔ کیا انسان تھے لوگ۔ اور پھر مصروف جہاد ہوئے۔ آج انہی کے صدقے میں ہم کچھ پڑھ لیتے ہیں اور پڑھا لیتے ہیں، اور آج مسلمان کا نام اسی وجہ سے باقی۔ ایک مٹھی کنکروں سے سارے لشکر کو شکست اور ملائکہ کی مدد۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایک مٹھی بھر کر کنکریاں دشمن کے لشکر کی طرف پھینکی اور پھر صحابہ سے فرمایا اچانک ان پر ٹوٹ پڑو، کیونکہ آمنے سامنے لڑائی ہو رہی ہے، تو ایسے موقع پر ایک ہلکا سا دشمن اگر غفلت میں ہو اور اس پر ایک دم حملہ کر دیا جائے تو کامیابی ایک دم ہو جائے گی۔ تو اللہ کے رسول نے مٹھی ڈالی، ادھر ظاہری اسباب میں صحابہ کی تھوڑی سی جماعت ان کی طرف بڑھی، اور ادھر خداوند عالم نے ملائکہ کی فوج مسلمانوں کی امداد کے لیے بھیج دی اور اپنا وعدہ نصرت پورا فرما دیا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی فرما دیا تھا کہ اس بدر کے اندر تمہاری مدد ہوگی اور تمہیں فتح ہوگی، اگرچہ تم تھوڑے ہو اور اگرچہ تمہارے پاس کچھ نہیں ہے۔ قریش کے بڑے بڑے سردار مارے گئے اور باقی کے پاؤں اکھڑ گئے، بھاگنا شروع کیا، مسلمانوں نے تعاقب کیا، اس میں بعض کو قتل اور بعض کو قید کر لیا، جن میں 70 آدمی مقتول اور 70 گرفتار ہوئے کافروں کے۔ قریش کے بڑے بڑے سردار عتبہ، شیبہ، ابو جہل، امیہ بن خلف، عقبہ، سب ایک ایک کر کے مارے گئے، اور ادھر مسلمانوں میں سے صرف 14 آدمی شہید ہوئے، 6 مہاجرین میں سے اور 8 انصار میں سے۔ اس میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو مدد کی گئی، اس سے بالکل صاف صاف کھل کر سامنے آ گیا۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو یوم الفرقان کہا ہے، فرق کر دینے والا دن، کہ اسلام
برحق ہے یا کافر کفر برحق ہے. کافروں کے پاس تعداد بھی 1000، اونٹ بھی 700، تلواریں بھی ہر ایک کے پاس، اور مسلمانوں کے پاس آدمی بھی 300، اور نہ ان کے پاس گھوڑے، نہ ان کے پاس تھوڑے بہت اونٹ تھے، تلواریں کسی کے پاس تھی کسی کے نہیں تھی. اس حالت میں اللہ تعالی نے ان کی مدد کی، تو ہر شخص یہ کہہ سکتا ہے کہ یقیناً اللہ کی مدد ان کے ساتھ تھی، اور اللہ کی مدد سچے لوگوں کے ساتھ آتی ہے، نہ کہ کافروں کے ساتھ. اس وجہ سے یہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہوا غزوہ بدر کے اندر. اسی وجہ سے بدر میں شریک ہونے والے صحابہ کی بہت بڑی عظمت اور اہمیت اسلام کے اندر مانی جاتی ہے. اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ ان پاکیزہ لوگوں کا نام لے کر اگر کوئی دعا کرے تو اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول فرما لیتے ہیں. اسیران جنگ یعنی جو لوگ قیدی ہوئے، اسیر کہتے ہیں قیدیوں کو، مدینہ طیبہ پہنچے. یہ پہلے ہی سے دستور چلا رہا تھا کہ جنگ ہوتی تھی، کچھ مارے جاتے تھے، کچھ پکڑے جاتے تھے، تو ان کو لوگ اپنے پاس پکڑ لیتے تھے اور پکڑ کر ان کی بری حالت کر دیا کرتے تھے. تو یہ پہلے سے چلا رہا تھا، اسلام سے پہلے سے کافروں کا طریقہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر عمل کیا، لیکن پکڑ کر جن کو رکھا ان کو بہت عزت کے ساتھ رکھا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے 2-2 4-4 کر کے صحابہ میں تقسیم کر دیے، جتنے پکڑے گئے 70 تھے، اور سب کو حکم فرمائے کہ ان کو آرام کے ساتھ رکھیں. یہ بالکل اسلام کا نیا حکم تھا، جس کا اثر یہ تھا کہ صحابہ ان کو کھانا کھلاتے، خود صرف کھجوروں پر بسر کرتے تھے، یعنی خود کھجور کھا رہے ہیں اور ان کو قیدیوں کو کھلا رہے ہیں کھانا. حضرت مصعب ابن عمیر کے بھائی ابو عزیز بھی ان قیدیوں میں تھے. ان کا بیان ہے کہ مجھے جس انصار کے سپرد کیا گیا تھا، جب وہ کھانا لاتے تو روٹی میرے سامنے رکھ دیتے اور خود صرف کھجوروں پر بسر کرتے. یہ دیکھیے کہ خود کھانا نہیں کھا رہے اور اپنے قیدی کو کھانا کھلا رہے ہیں. اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں آپ کہ اسلام قیدیوں کو کس طریقے سے رکھتا ہے. اسیران جنگ کے معاملے میں صحابہ سے مشورہ یہ طے ہوا کہ فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے. فدیہ کہتے ہیں اس رقم کو جو کافر قیدی سے لے کر اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے، تو اس رقم کو فدیہ کہتے ہیں. چنانچہ 4 ہزار درہم فدیہ لے کر چھوڑ دیے گئے. میٹنگ پوری ہو گئی، اس میں ایک تھوڑی تفصیل کے ساتھ بات آ رہی ہے. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وعلی البدریین وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.